السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کے سلسلے میں تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، سب سے پہلے تو آپ کو عید کی مبارکباد۔ اللہ رب العالمین آپ کے عید کو خوشیوں سے بھر دے، عیدیاں تقسیم کریں اور بچوں کو تحفے تحائف بھی دیں اور انہیں مسرت ان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آئیں۔ سب کے، صرف بچوں ہی کے لیے نہیں بلکہ گھر کے پورے خاندان کے تمام افراد اور شہر کے جتنے بھی باشندے آپ کے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ دینا، یہی مسلمان کا شیوا ہے، اور اس دن خاص طور پر ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا یہ عید کا تحفہ رہے گا۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز عید الفطر 2 رکعت ہیں اور نماز عید الاضحیٰ بھی 2 رکعت ہیں۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ مکمل نماز ہے، قصر نہیں ہے۔ جس نے افطرا باندھا وہ خائب اور خاسر ہوا۔ اس روایت کو سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے اور وہاں سب سے پہلے نماز پڑھاتے۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 6 یا 7 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں یہ بیان کرتی ہیں کہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں جو کہ رکوع کی تکبیروں کے علاوہ ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تکبیرات کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور پہلی رکعت میں سورہ قاف کی تلاوت کی جائے گی اور پھر دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور پھر سورۃ القمر کی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر چاہیں تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمائی۔ امام کو نماز عید میں ان صورتوں کی تلاوت کر کے سنت کا احیاء کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا کرے تو مسلمان لوگوں کو علم ہو کہ ایسا کرنا سنت ہے اور وہ انکار نہ کریں۔ اور نماز عید کے بعد امام لوگوں کو خطبہ دے اور خطبے میں کچھ حصہ عورتوں کے ساتھ خاص ہو، جس میں عورتوں کے احکام اور انہیں واعظ و نصیحت کی جائے اور جس سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے ان سے انہیں منع کیا جائے، روکا جائے، کیونکہ عید کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ فتاوی لجنۃ الدائمہ والافتاء سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نماز عید خطبے سے قبل ہونی چاہیے۔ جی ہاں، عید کے احکام میں شامل ہے کہ نماز عید خطبے سے قبل ادا کی جائے گی۔ اس کی دلیل نبی کریم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز عیدگاہ گئے اور خطبے سے قبل نماز عید کی ادائیگی سے ابتدا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 958 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 885۔ اور نماز عید کے بعد خطبہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز عیدگاہ جایا کرتے تھے اور وہاں نماز عید سے ابتدا کرتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں وصیت کرتے اور انہیں حکم دیتے، اور اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسے روانہ کرتے یا کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو اس کا حکم بھی دیتے، جبکہ سب لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور پھر وہاں سے آپ تشریف لے جاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اسی پر عمل کرتے رہے حتیٰ کہ میں مروان
جبکہ مدینہ کا گورنر تھا کہ ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز عیدگاہ نکلے، اور جب عیدگاہ پہنچے تو کثیر بن سلط نے وہاں ممبر بنا رکھا تھا، اور مروان اس ممبر پر نماز عید سے قبل ہی چڑھنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا تو مجھ سے کپڑا چھڑا کر ممبر پر چڑھ گیا اور نماز عید سے قبل خطبہ دینے لگا۔ تو میں نے اللہ کی قسم تم نے تبدیلی کر لی ہے، تم نے جواب دیا۔ تو اس نے یہ جواب دیا، ابو سعید جس کا تمہیں علم نہیں تھا وہ جا چکا۔ تو میں نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں اللہ کی قسم وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ تو اس نے جواب دیا، نماز عید کے بعد لوگ ہماری بات نہیں سنتے تھے تو میں خطبے کا نماز عید سے قبل آغاز کر لیا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن خطبہ دینا عید کی نماز کے بعد ہے۔ تو یہاں چند چیزیں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز ہو یا کوئی نماز ہو، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور جب وہ تکبیر کہتا ہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، اور جب وہ قرات کرنا شروع کرے تو سورہ فاتحہ اس کی قرات سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی قرات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی قرات کے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی قرات کے سکتات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جب وہ سورہ اعلیٰ یا کوئی سورہ قاف یا کوئی اور دوسری سورت پڑھے تو ایسی صورت میں اس کی قرآن کریم کی تلاوت کو سنا جائے۔ تو یہاں نماز عید کی جو آپ کو بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اس کی زبان کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی، میں میرا کعبہ شریف کی طرف وقت عید کا وغیرہ وغیرہ، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہر نماز جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے وہ ادھوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداج 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 غیر تمام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے پر نماز ادا کیجئے، اور اپنے عبادات اور اپنے نیکیوں کو اللہ کے یہاں قبول، اور ان کو شرف قبولیت کا موقع تبھی ملے گا جب آپ اپنی نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ عید کی نماز کی وضاحت ہو گئی ہوگی، اور بھی میری کئی ویڈیوز ہیں اس ٹاپک پہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان